رمضان کے رنگ سیر ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین کرام. جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا بریک پہ جانے سے پہلے کہ آج ہم بات کریں گے فتح مکہ، جسے قرآن کریم نے فتح مبین قرار دیا ہے. اور اس دن اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو واضح برتری، واضح فتح عطا فرمائی تھی، اور نبی کریم علیہ السلام کا عظیم خوشی کا دن تھا. لیکن خوشی کے ساتھ جو آپ کی انکساری تھی، عاجزی تھی، تواضع تھی، جو وہ بھی دیدنی تھی. اللہ اکبر، آپ فاتح کی حیثیت سے آ رہے تھے، لیکن عاجزی اور انکساری کا عالم یہ تھا کہ آپ کی تھوڑی مبارک اونٹ کی کوہان کو چھو رہی تھی، باوجود اس کے کہ آپ اس علاقے میں آ رہے تھے جہاں سے آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا تھا. ناظرین کرام، 20 رمضان مبارک جب فتح مکہ کا دن تھا، اسی کے حوالے سے آج گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ آج ایک خوبصورت پینل موجود ہے علماء کرام کا. میرے دائیں جانب موجود ہے مفتی محمد ابوبکر شاہ صاحب. شاہ صاحب، بہت شکریہ آپ کی تشریف لانے کا، اور آپ انتہائی علمی گفتگو کرتے ہیں اور انتہائی آسان الفاظ میں اپنے ناظرین کی رہنمائی فرماتے ہیں. آج ہم ان سے انشاءاللہ بہت کچھ سیکھیں گے. ان کے ساتھ نوجوان سکالر موجود ہیں، مصور رضوی صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ آپ تشریف لائیں، اور آپ بھی نوجوانوں کے لیے آسان الفاظ میں چیزوں کو الیبریٹ کر دیتے ہیں، آسانی سے سمجھا دیتے ہیں. ہم ان سے استفادہ کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ محمد افضل عباسی صاحب موجود ہیں، ہمیں کلام سنائیں گے، فیصل آباد سے تشریف لائے ہیں. اور ان کے ساتھ محمد سلمان اکرم قادری صاحب موجود ہیں، آپ بھی بہت اچھا پڑھتے ہیں. ان سے بھی ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے. لیکن ہم پہلے اپنی ڈسکشن کی طرف آتے ہیں، اور مفتی صاحب کی طرف میں پڑھوں گا. مفتی صاحب، فتح مکہ جسے قرآن کہہ رہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے جو ہے فتح مبین جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی. اور یہ فتح مکہ جو تھا، اس کے اسباب کیا تھے؟ اسے وہ جو لشکر 10,000 صحابہ کرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اس کی وجہ کیا بنی تھی کہ آپ اتنے صحابہ کے ساتھ اچانک مکہ کیوں آ گئے؟ اچانک آ گئے تھے یا پیچھے اسباب تھے کچھ؟ جی، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس فتح کو فتح مبین کہا ہے. فتح مبین یعنی ایسی واضح فتح کہ جس کے اثرات قیامت تک باقی رہیں گے. سبحان اللہ. تو حالانکہ یہ جو سورت اتری ہے، آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں، یہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ اتر رہی ہے. اچھا. اور صلح حدیبیہ ایک ایسا واقعہ ہے اسلام کی تاریخ کا کہ جسے جو بھی پڑھتا ہے، سنتا ہے، وہ اس کا دل پسیج جاتا ہے. سبحان اللہ. کہ یہ کیسے حق والے دب کے بات کر رہے ہیں. اللہ. بات حق ہے اور انداز دیکھیے. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ، یہ صلح حدیبیہ تو ساری ہمارے خلاف جا رہی ہے. وہ اس لیے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کہ اللہ کے ابو بکر رضی اللہ نے کہا ہمارے درمیان رسول اللہ موجود ہے، اللہ کے نبی موجود ہے. پھر حضور کے پاس گئے، یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا عمر میں اللہ کا نبی ہوں، جو اللہ مجھے دکھا رہا ہے وہ تجھے نہیں دکھا. سبحان اللہ. تو کیا کہا؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا. دب کی بات ہو رہی ہے لیکن اللہ اس کو فتح کر رہا ہے. سبحان اللہ. اور جہاں تک آپ نے اس کے جو پس منظر کی بات کی، وہ یوں تھا کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا چونکہ ٹاپک نہیں ہے وہ، لیکن ہر مسلمان کو ضرور پڑھنی چاہیے تاکہ حق والوں کو حق بات کرنے کا انداز پتہ چلے. سبحان اللہ. ہم نا حق بات ہے، اس کو ہم ڈنکے کی چوٹ پہ بیان. اور آپ دیکھیں نا کتنا خوبصورت طرز عمل تھا صحابہ کرام جو تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی آپ نے بات کی کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول، آپ سچے نبی نہیں ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں. اور پھر تلیل مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کا جب انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے محمد رسول اللہ جو ہے وہ ختم کر دیں تو آپ محمد ابن عبداللہ کر دیں، کیا خوبصورت وہ چیزیں تھی. اور نہیں پاس انہیں خود پکڑ کے وہ کر دیا. اس میں ہمیں خوبصورت جو پیغام ملتا ہے، یہ واقعہ تو ہے، تاریخ کا حصہ ہے، اسلامی تاریخ کا یہ، لیکن ہمیں جو پیغام ملتا ہے خاص طور پہ وہ لوگ جو اسلام کو پریزنٹ کر رہے ہیں، جب تم نے حق بات بتانی ہے مجمع کی حیثیت کو سامنے رکھ کر وہ لوگ ایسے ہیں بیچارے، وہ تو بیزار ہیں، تم ان سے بات کر رہے ہو اتنی اعلیٰ درجے کی اور اتنی سخت بات کر رہے ہو. تو اللہ کے نبی ہمیں سکھا رہے ہیں کہ جب بات کرنی ہے، حق بات بھی اگر منوانی ہے تو نیچر لگ کے کیونکہ مان جائیں گے تو پھر جب مان جائیں گے تو پھر اپنی غلطی کا احساس بھی کریں. تو ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو جب صلح حدیبیہ ہو چکی تو وہاں پہ پورا عرب 2 حصوں میں تقسیم ہوا. اچھا. ایک وہ تھے جن کا
تعلق مکہ والوں کے ساتھ ہو گیا جو اسلام کے دشمن تھے، دوسرے وہ لوگ اختیار دیا گیا کہ جس نے ان کے ساتھ ہونا ہے ان کے ساتھ ہو جائے، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنا ہے وہ ان کے ساتھ ہو جائیں. تو دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا پورا عرب. تو لیکن طے یہ ہوا تھا کہ جو بھی اگر کوئی دو قوموں کا آپس میں مسئلہ بنے تو مکہ والے اور مدینہ والے یہ غیر جانبدار رہیں گے، یہ کسی کا ساتھ نہیں دیں گے. ہوا یوں کہ ایک قبیلہ ہے بنو بکر، یہ قبیلہ عرب کا ایک قبیلہ تھا، اور اسی طرح ایک قبیلہ تھا بنو خزاعہ. یہ دو قبیلے، ایک آپ وسلم کی طرف بنو خزاعہ والے اور بنو بکر یہ مکہ والوں کے ساتھ، ان کا آپس میں مسئلہ بنا. تو جو طے ہوا تھا کہ ان دونوں جو پارٹی بڑی ہیں انہوں نے کسی کا ساتھ نہیں دینا. ابو سفیان جو تھے اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے چپکے سے ان کا ساتھ دیا بنو بکر کا، رات کو حملہ کر دیا بنو خزاعہ والوں پر. جب ان کو پتہ چلا کہ یہ ہوا ہے، حالانکہ طے ہوا تھا کہ کسی کا ساتھ نہیں دینا. عصر کی نماز اللہ کے نبی اس کے لیے وضو فرما رہے تھے تو یہ آئے اور درد بندانہ اشعار پڑھے کہ ہمارے نوجوانوں کے ساتھ یہ ہو گیا، یا رسول اللہ آپ ہی ہمارے مداواں ہیں، ہم تو آپ ہی کو سنائیں گے. اللہ کے نبی وضو اسی وقت مکمل کیا اور ایک آواز لگائی، الرحیل الرحیل، کوچ کا وقت آ گیا، کوچ کا وقت مکے کی طرف. مطلب یہ الفاظ تھے کہ تیار ہو جاؤ، جیسے وہ نقارہ بج جاتا ہے فوج میں کہ ایمرجنسی نقارہ بجا رہے ہیں. تو الرحیل کے الفاظ اسی وقت ایک بہت لشکر جرار 10,000 کی تعداد میں تیار ہوا. اللہ کے نبی لے کر جو اپنی اونٹنی تھی جس کا نام قصوہ تھا اس پر بیٹھے اور خود پہنی خود. جہاں پتہ چلا بتایا کہ اسباب کے درجے میں نبی بھی اسباب استعمال کر رہے ہیں. یہ نہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ بالکل ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہمارا اسباب ہے، پھر اس کے بعد اللہ پہ توکل ہے. تو لشکر لے کر نکلے ہیں اور وادی عصفان میں جا کر پڑاؤ ڈالا ہے. وادی عصفان، وہاں پہ جب رات کے وقت پڑاؤ ڈالا تو مکہ کے لوگوں نے جب دیکھا انہیں سمجھا کہ بنو بکر والے آگے جن کے خلاف ہم نے حملہ کیا، لیکن انہوں نے کہا بنو بکر کا اتنا بڑا لشکر تو نہیں ہے. سبحان اللہ، یہ اتنا بڑا لشکر اور یہ خیموں کے اندر سے جو روشنیاں اٹھ رہی ہیں. اچھا وہ بھی مفتی صاحب وہ بھی ایک حکمت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹولیوں میں بانٹ دیا نا صحابہ کو کہ آپ بکھر جائیں، جا کر رات کے وقت میں جگہ جگہ آگ لگائیں. اس کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اپنی قوت بناؤ بھی دکھاؤ بھی، سبحان اللہ، تاکہ لوگوں کو تم پہ تمہارے بارے میں سوچنے کا موقع ہی نہ ملے کہ یہ تو اتنا بڑے ہیں ماشاءاللہ. اس لیے ہمارے الحمدللہ یہ خالد ٹینک ہے، میزائل ہیں، ایٹم ہے، غوری ہے، یہ اسی کا ایک جو ہے نا عمل ہے، اسلام کی تعلیم ہے، اسلام کی تعلیمات ہیں. تو الحمدللہ تو یہ جب وادی عصفان میں یہ ساری رات قبیلہ اپنے جو ہے نا حضور کا پڑاؤ ڈلا ہوا ہے تو اتنے میں حضرت عباس جن کی کنیت ہے ابو الفضل وہ آئے اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو آپ نے بتایا وہ معاہدہ ٹوٹا ہے. اب یہ حضور کا جو اپنا ایک خچر تھا دلدل جس کا نام تھا وہ اس پہ سوار ہوئے اور مکہ کی طرف بھاگے تاکہ میں ان کو بتاؤں کہ اب بچنے کا وقت نہیں ہے، تیار ہو جاؤ. جرار ہے اتنا بڑا. تو وہاں سے ابو حنزلہ جو ابو سفیان کی کنیت ہے جب آپس میں آمنا سامنا ہوا تو کہنے لگے، ابو الفضل حضرت عباس نے کہا ھذا رسول اللہ، اللہ کے رسول آگے، اللہ کے رسول آگے، فی کسیبۃ حمراء، وہ سرخ پوشاکیں پہن کے آئے، وہ لڑنے کے لیے آئے. وہ جو تم نے معاہدہ توڑا نا اس کی وجہ سے اب اس کے انتقام کے لیے تیار ہو جاؤ. تو جب انہوں نے کہا اچھا، اور کہا اس نے کہا کوئی بچنے کا رستہ ہے؟ کہا میرے پیچھے بیٹھ جو میں تمہیں امان لے دیتا ہوں. وہ پیچھے بیٹھے اور یہ جا رہے ہیں رستے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو دیکھ کر شیطان بھی راستہ بدل لیتا ہے. تو جب ان کو سامنے آئے تو کہا عدو اللہ، اللہ کا دشمن مل گیا، ادھر ہی اس کا کام، صبح تو صبح ہوگی نا، ادھر ہی اس کا کام تمام کر دیا جائے. تو اب جو حضرت عباس سے انہوں نے اس کو دھڑایا اور اللہ کے نبی کے خیمہ رحمت کے پاس پہنچے اور خود بھی اندر گئے. مجھ سے بہت خوبصورت طریقے سے آپ بیان کر رہے ہیں اور یقین جانے دل نہیں کر رہا کہ آپ کو روکیں، اور یقین جانے کہ واقعی کہ وہ منظر کیا عجیب ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 10,000 صحابہ کے ساتھ جب مکہ میں انٹری کے لیے آپ آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے آپ کو ستایا تھا، آپ پہ مظالم ڈائے تھے اور آپ کے ساتھ برا سلوک کیا تھا، تو وہ سمجھیں آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ 10,000 لشکر جرار کے ساتھ آپ آئے ہیں اور آگ کا الاؤ جلایا گیا ہے تو کفار مکہ میں تو بڑی ہیبت آئی ہوگی. قریش کے جو سرداران تھے ان کا کیا حالات تھے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. فتح مکہ جو ہے وہ اسلام کی تاریخ کا ایک روشن باب ہے، اور جب بھی کبھی فتح مکہ کا ذکر ہوتا ہے تو مسلمانان کے سینے جو ہے وہ کشادہ ہو جاتے ہیں اس بات پر کہ وہ
علاقہ جہاں سے نبی مکرم کو کبھی ظاہری طور پر بے سر و سامان کر کے ہجرت کرنے پر ایک شخص کے ساتھ مجبور کر دیا گیا، آج اللہ کے نبی 10,000 کا لشکر جرار لے کر جو ہے وہ واپس تشریف لا رہے ہیں، اور کیا شان و شوکت ہے کہ جو ہے وہ چھتیں بھر گئیں حضور کا دیدار کرنے کے لیے۔ اب وہ جو حضور نے فرمایا کشادہ خیمے لگاؤ اور ہر شخص اپنے خیمے کے آگے جو ہے وہ آگ جلائے، تو وہ مقصد ہی یہ تھا کہ کفار پر اپنی ہیبت ڈالی جائے، کیونکہ حضور نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، حضور نے فرمایا سب کے لیے امان ہے۔ امان کس طرح سے ہے؟ جو تلوار رکھ دے گا نہ لڑے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ میں آپ سے یہی بات کر رہا تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے کفار کے اوپر جب یلغار ابھی کی نہیں، نہ یلغار کی نیت سے آپ آئے تھے، آپ جب آئے آپ نے آ کے صحابہ کو بکھیر دیا، بکھر جاؤ بھائی، اور جو مفتی صاحب بھی جو بات کر رہے تھے کہ حکمت عملی ایک ایسی اپنائی کہ ان کے اوپر ایک رعب دبدبا جو تھا، جنگ کے اندر جب سپہ سالار کی حکمت عملی ہے، مفتی صاحب جس طرح بیان کر رہے تھے، مفتی صاحب جس طرح آپ نے وہ اسے بیان کیا کہ ابو سفیان جب وہ اسلام نہیں لائے تھے، ان کو حضرت عباس جو تھے وہ لے کے آ رہے ہیں ان کو، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ پہنچ گئے حضرت عمر فاروق سے بچا کر، تو وہاں پہ کیا پھر منظر ہوا؟ وہ جب پہنچے تو اللہ کے عمر رضی اللہ عنہ بھی اپنے اسی جو ہے نا جذبے کے ساتھ، یا رسول اللہ، اللہ کا دشمن آ گیا تو میں اس کا کام تمام کر دوں۔ اتنے میں عباس رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ، اس وقت وہ بھی کہا یا رسول اللہ میں اس کو امان دے چکا ہوں، اچھا، اور ایک سٹیٹمنٹ جاری کی۔ سبحان اللہ، وہ عجیب ہے ہمارے سننے والوں کو بھی۔ عمر رضی اللہ عنہ کے کہنے لگے اتنی سختی اگر وہ بنو عدی کا آدمی ہوتا نا جو تمہارے قبیلے کا، تو تم نہ کرتے۔ یہ پتہ نا بنو عبد مناف کا اس لیے کر رہے ہو۔ تو عمر رضی اللہ عنہ اس وقت جو جملہ کہا، اچھا، ان کی تو غصہ ہی مشہور ہے نا جی، یہ رحمت ان کا پہلو آپ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ کہا عباس آپ نے ٹھیک کہا جو کہا، لیکن ایک بات کہوں، آپ کا مسلمان ہو جانا، آپ کا مسلمان ہو جانا مجھے اپنے والد کے مسلمان ہو جانے سے زیادہ پسند ہے۔ اس کی پیچھے لاجک یہ ہے کہ آپ کے مسلمان ہونے سے اللہ کے نبی کو خوشی ہوگی، میرے باپ کے مسلمان ہونے سے تو مجھے خوشی ہوگی، میں چاہتا ہوں اللہ کا نبی خوش ہو جو میرے خوش ہونے سے کیا خوبصورت بات کہا۔ آپ میرے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں کہ بنو عدی کا ہوتا ہے یا بنو عبد میں آپ کے بارے میں یہ سوچ رہا ہوں۔ دیکھیں نا مجھے صاحب کتنا خوبصورت اعتماد ہے کہ اللہ کے رسول وسلم کو آ کے یہ عرض کریں، اللہ کے رسول میں نے ایمان دے دی، آپ جو ہیں آپ بھی معاف فرما دیں، سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے امان دے دی۔ اللہ اکبر، اور بلکہ کہا یا رسول اللہ یہ سردار آدمی، اس کو تھوڑی عزت دے دیں۔ فرمایا جو ابو سفیان کو آج سردار مان لی، یہ جملہ سمجھیے گا، یہ جو کہا نا ان کے گھر میں داخل ہو جائیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ ابو سفیان کو جو آج بھی سردار مان لینا میرے سردار ہونے کے باوجود، میں اس کے لیے بھی معافی کا اعلان ان کے گھر میں جو داخل ہو جائے۔ اور پھر یہ اصول بنا کہ جو جتنا شدید ہے تمہارا مخالف ہے اسے اتنا ہی پروٹوکول دو، تمہارا دوست بن جائے گا۔ سبحان اللہ، مفتی صاحب نے کیا خوبصورت طریقے سے ایلیبریٹ کیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد سلمان اکرم صاحب، ہم ان کی طرف آتے ہیں اور ہم کہتے ہیں منقبت میں خلاف ہمیں سنانے جا رہے ہیں، نہ سنائیں گے جی، بسم اللہ کیجیے۔ صبح جہاں سے خوب رو طیبہ کی شام ہے، صبح جہاں سے خوب رو طیبہ کی شام ہے، جنت میرے حضور کے، جنت میرے حضور کے قدموں کا نام ہے، جنت میرے حضور کے قدموں کا نام ہے، صبح جہاں سے خوب رو طیبہ کی شام ہے، دل میں نبی کا پیار ہو تو پھر ہے زندگی، دل میں نبی کا پیار ہو تو پھر ہے زندگی، عشق نبی نہ ہو تو پھر جینا حرام ہے، جنت
جنت میرے حضور کے، جنت میرے حضور کے قدموں کا نام ہے، صبح جہاں سے خوبرو طیبہ کی شام ہے، جتنے رسول اور نبی ہیں کائنات میں، جتنے رسول اور نبی ہے کائنات میں، نانا سخی حسین کا سب کا امام ہے، نانا سخی حسین کا سب کا امام ہے، کیوں جنت میرے حضور کے قدموں کا نام ہے، صبح جہاں سے خوبرو طیبہ کی شام ہے۔ اور مکتا ہے واہ، بہت خوبصورت جی، بہت خوبصورت کہ جنت سے خوبصورت طیبہ کی شام ہے۔ اللہ اکبر، مدینہ منورہ کی بہاریں، مکہ معظمہ کی بہاریں، اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ پھر کہ اب بار بار دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ جو حرمین شریفین کے راستے بند ہیں، یا اللہ تیری ناراضگی، اس ناراضگی کو ختم فرما دے، ہمیں پھر سے ایک بار مرتبہ جو بیت اللہ شریف کی زیارت اور مسجد نبوی کی زیارت نصیب فرما دے۔ ہم مصور عباسی صاحب کی طرف آئیں گے، مصور رضوی صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ مصور رضوی صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عباس، حضرت ابو سفیان کو لے کر آگے، اور آپ نے ان کو معاف فرما دیا اور ان کے اسلام بھی قبول فرما لیا، لیکن اس کے بعد جب آپ 10,000 صحابہ کو لے کے مکہ میں داخل ہوئے، وہ کس کیفیت میں داخل ہوئے، کن ڈائمنشن سے آئے، اور جب وہ آتے ہوئے کفار نے ان کو دیکھا، وہ منظر کیا تھا؟ جی بالکل، سب سے پہلے تو ایک بات میں یہاں اپنی مرضی سے ایڈ کرنا چاہتا ہوں، پھر آپ کے کویسچن کی طرف آتا ہوں کہ جہاں ابو سفیان بن جو ہے وہ جن کی پہلے بات ہوئی، تو اس کے بعد ابو سفیان بن حارث جو حضور کے سکے چچا کے بیٹے تھے، وہ بھی آئے، جو حضور کے ساتھ پہلے جو ہے وہ انتہائی دوستی تھی، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد وہ شعر لکھتے تھے، تو حضور کے خلاف انہوں نے بہت بری باتیں لکھی، تو کہا حضور وہ بھی آئے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ میں اس سے نہیں ملوں گا، بہت ساری بری باتیں جو ہیں وہ اس نے میرے لیے کی ہیں۔ تو پھر جناب مولا علی نے انہیں ایک مشورہ دیا کہ آپ سامنے جا کر حضور کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور وہ بات کریں جو حضرت یوسف کے بھائیوں نے ان سے کی تھی کہ ہم سے تو خطا ہوئی ہے، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ مہربانی فرمائیں تو معاف فرما دیں، تو حضور نے وہاں ان کو بھی معاف فرمایا۔ اب بات ہوئی داخل ہونے کی، تو حضور نے حضرت خالد بن ولید کو، دیکھیے وہ جو غزوہ بدر میں احد میں حضور کے خلاف لڑنے کے لیے آئے ہیں، آج حضور نے حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ جو آپ جو ہے وہ چوٹی کی طرف سے جو ہے وہ داخل ہوں اور تلوار نہیں اٹھانی، لڑنا نہیں ہے، تلوار نہیں اٹھانی۔ تو جب وہ داخل ہوتے ہیں، حضور داخل ہوتے ہیں، تو ایک طرف جو ہے وہ تلواروں کا جو ہے چمک نظر آتی ہے، لڑتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ میں نے تو جو ہے وہ حکم دیا تھا کہ لڑنا نہیں، اور یہاں تلواریں چل رہی ہیں، تو کہا گیا حضور اکرمہ بن ابو جہل جو ہے اس نے پہلے وار کیا ہے، تو پھر مجبوراً بدلے میں خالد بن ولید کو بھی وار کرنا پڑا، اور یہ جو لڑائی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، جو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو بات ہو رہی تھی کہ جب ہم آئے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، جب مختلف طرف سے جو یلغار ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ کفار کے سامنے جو منظر تھا وہ بڑا عجیب تھا کہ سفید کپڑوں کے اندر ملبوس صحابہ کرام کی کثیر تعداد موجود تھی، اور وہ کیا پڑھتے ہوئے آ رہے تھے، وہ بھی ذرا سنائیں۔ وہ اللہ اکبر کی صدایں، جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی، تو سب صحابہ نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی، اور مکے کی وادی جو ہے وہ اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھی، اور لوگوں پر اس وجہ سے بھی مزید ہیبت طاری ہو گئی کہ جو ہے وہ آج ہم لڑنے کی طاقت اور قوت ان سے نہیں رکھتے، یہ جو آئے ہیں یہ آج جو ہے وہ سارا صفایا کر کے جائیں گے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ نیت جنگ کی تھی نہیں، جو ہے وہ اللہ کے گھر میں تشریف لائے، جنگ کی نیت ہوتی تو آپ فرماتے نا تلواریں لے کے حوصلہ لے کر آؤ، تو آپ نے خود ہی فرما دیا کہ وہاں پہ تو تلواروں سے منع کر دیا گیا، سبحان اللہ۔ تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے، تو آپ نے وہ جو جیسے بات ہو رہی تھی کہ حکم فرمایا کہ جو آج
ابو سفیان کے گھر چلا جائے گا اس کے لیے بھی امان ہے، جو آج اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے بھی امان ہے، جو آج حرم مکہ میں آ جائے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ تو ساری باتیں جب حضور نے فرمائی تو پھر حضور نے جب کعبے کا طواف کیا قصوہ نامی اونٹنی پر بیٹھ کر، اب دیکھیے طواف جو ہے وہ اونٹنی پر نہیں ہوتا، لیکن حضور نبی مکرم کی شان ہے، آپ چاہیں تو جو کریں، تو آپ نے طواف کیا اور وہ جال حق وزاحق الباطل کی صدا حضور بلند فرماتے اور جو ہے وہ بت کی جانب اشارہ کرتے تو وہ اوندے منہ جو ہے وہ زمین پر آ جاتا۔ نہیں، جب اندر تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ کون تھا؟ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی ایک جو فوج جو ہے وہ آئی تھی وہاں پر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رضوی صاحب جو بیان فرمایا تھا مفتی صاحب کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر تشریف لائے اور آپ کے ساتھ صحابہ کی تعداد بھی تھی، ایک خاص صحابی بھی تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بت توڑ کے پکڑا رہے تھے اور بت اٹھا کے باہر پھینک رہے تھے۔ جی مختلف یہاں پہ روایتیں ہیں، جہاں تک آپ نے وہ پہلے سوال کیا کہ جب داخل ہو رہے تو کیا منظر تھا، اگر اس کو میں سمجھتا ہوں اگر ڈیفائن نہ کیا جائے تو عجیب ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی صبح ہوئی نا جیسے ہی تو اب رات کا منظر تو ہو گیا، صبح ہوئی تو ایک جو لوگ بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر، تو حضرت عباس سے ابو سفیان پوچھنے لگے حملے کی تیاری کر رہے ہیں؟ کہ نہیں یہ نماز کی تیاری کر رہے ہیں، سبحان اللہ، نماز پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، کہا تمہارے بھتیجے کی تو یہ کوئی بات بھی نہیں ٹالتے، کہا یہ اگر سب کچھ لوٹانے کا کہے تو یہ سب کچھ لوٹا دے۔ پھر جب لشکر بنے تو سب سے پہلے خالد بن ولید کو 1000 کا لشکر، پھر حضرت زبیر کو، پھر حضرت جو ایک اور صحابی ہیں ان کو ایک لشکر ایسے دے جائے، ابو ذر غفاری، تو پھر اللہ کے نبی 5000 کا لشکر اپنے لیے رکھا، خود درمیان میں تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دائیں میمنے پر اور اسبد بن زرارہ یہ بائیں میمنے پر، اور آپ کے پیچھے حضرت اسامہ بن زید بیٹھے ہوئے۔ کیا خوبصورت منظر ہے، یہ لشکر داخل ہوا نا تو جب اللہ کے نبی داخل ہو رہے تھے تو جب جھنڈا تھا جو لشکر کا جو جھنڈا ہوتا ہے نا، جو سپہ سالار کا جھنڈا ہوتا ہے، وہ ایک صحابی ہیں سعد بن عبادہ، ان کے ہاتھ میں تھا، اور انہوں نے ابو سفیان کو یوں دیکھا جو اوپر دیکھ رہے تھے یہ پورا منظر دیکھ کر کہنے لگے الیوم یوم الملحمہ، اللہ اکبر، آج پتہ چلے آج بڑا گرم دن ہے، بدلے کا دن ہے، اللہ اور الیوم تستحل الحرمہ، آج حرمتیں اٹھا لی گئی، کیونکہ وہ ان کو 21 سال کے درد یاد، 21 سال کے غم یاد۔ صحابہ دیکھیں نا کس قلب کے ساتھ وہاں سے گئے تھے، داخل ہوئے تو جب وہ تو آگے لشکر لے کے چلے گئے، پیچھے سے اللہ کے نبی آئے تو ابو سفیان کہنے یا رسول اللہ الیوم یوم الملحمہ، اللہ اکبر، آج گرمی کا دن ہے، کہ نہیں الیوم یوم المرحمہ، سبحان اللہ، رحمت کا دن ہے، سبحان اللہ۔ کس نے کہا؟ نبی رحمت ہے نا، سپہ سالار کہہ رہے ہیں، اور کہا آپ ان کو کہو جو جھنڈا پکڑا ہوا ہے نا اپنے بیٹے کو۔ اچھا، یہ دو چیزیں بڑی خوبصورت آپ نے بیان کی مجھ صاحب، ایک تو وہ کہ حضرت اسامہ بن زید کو جو بٹھایا ہوا تھا، وہ اس کے پیچھے لاجک یہ تھی کہ وہاں پہ دیکھیں جو سرداران قریش جو غلاموں پہ تشدد کیا کرتے تھے، آج وہ دیکھیں تو اسامہ بن زید آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں، اسلام نے کیا خوبصورت میسیج دیا ہے۔ اور میں آپ کی بات ہی کو مکمل کرنا چاہوں گا، وہ جب داخل ہو رہے تھے نا، جیسے آپ نے شروع میں کہا یہ ایمان والوں کی فتح ہے، واہ واہ واہ، ایمان والوں کی فتح اور مادیت پرستوں کی فتح میں زمین آسمان کا فرق۔ ایمان والا فتح کر رہے ہیں، لوگوں کے دل بھی فتح ہو رہے ہیں، صرف زمین فتح نہیں، اور دوسرے لوگ فتح کرتے ہیں وہ صرف زمین فتح، وہ کہتے ہیں زمین کا ٹکڑا چاہیے، لوگ نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی داخل ہو رہے تو جو الفاظ تھے وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ سبحان اللہ، نصر العبد، کہ لا الہ الا اللہ یہ جو معاملہ ہو رہا ہے نا یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، نصر عبدہ، اس نے جو کہا تھا فتحنا لک فتحا مبینا، آج اس کی عملی شکل ہے حزم الاحزاب وحدہ، اس نے خود ہی سارے لشکروں کو نمٹ، ہمیں کچھ نہیں کرنا۔ پھر اللہ کے نبی داخل ہوئے، جیسے آپ نے شروع میں کہا، پھر حضور ایسے جو ہے نا طواف کر رہے ہیں، اور پھر اس وقت جو آذان کا وقت ہوا، آپ اتنے خوبصورت انداز سے بیان کرتے ہیں، دل کرتا ہے روکے نہ آپ کو۔ میں ابھی بریک کے بعد آتے ہیں آپ سے، یہاں سے جو دوبارہ جو ہے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، ناظرین بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ویورز، پروگرام رمضان کے رنگ سیٹ ٹرانسمیشن ہے، اور آج ہم بات کرتے ہیں فتح مکہ کے حوالے سے، اور مفتی صاحب نے، ابوبکر شاہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں فتح مکہ کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب مکہ مکرمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں آپ کی سپہ سالاری میں داخل ہوئے، وہ کیا خوبصورت منظر تھا، اور کس انداز میں آئے کہ جس صحابی نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن بدلے کے دن کا نعرہ لگا دیا، آپ نے ان سے جھنڈا لے لیا، ان کے بیٹے کو دے دیا تاکہ ان کا بھی دل رکھ لیا جائے، ان کا بھی دل رکھ لیا جائے کہ بیٹے کو ہی دیا ہے، اور کہا نہیں آج تو رحمت کے دن ہے، جو کچھ بعد میں ہوا وہ بھی پوچھیں گے، لیکن ہمارے ساتھ آج موجود ہیں محمد افضل عباسی صاحب، فیصل آباد سے تشریف لائے ہیں،
انتہائی خوبصورت پڑھتے ہیں، اور ہمیں ریکویسٹ تھی کسی کی کہ ماں کی شان میں جو ہے کلام سنایا جائے، تو آج ہم آپ کو ماں کی شان میں افضل عباسی صاحب کی آواز میں کلام سنائیں گے۔ میرے استاد شام حاج افتخار سانتر صاحب عظمتاں کی سناواں مادیاں، عظمتاں کی سناواں او مادیاں، تار دندیاں نے دعاواں مادیاں، اللہ دی سو تار دندیاں نے دعاواں مادیاں، اور رو پے پیارے محمد اے مصطفیٰ، یاد جد آیا وفاواں مادیاں، یاد جد آیا وفاواں مادیاں، والوی ونگا کدی نہیں ہومدا، وہ جی دے پیچھے نے دعاواں مادیاں، جی دے پیچھے نے دعاواں مادیاں، لال پیارا جد تک گر نہیں او آمدہ، رین بوئے تے نگاواں مادیاں، رین بوئے تے نگاواں مادیاں، رب قادر کریم رحیم ایسا، رب قادر کریم رحیم ایسا، کوئی رحیم نہیں اللہ پاک ورگا، وہ بعد رب تو ساری کائنات اندر دجا کوئی نہیں شاہ لولاک ورگا، دنیا داری دے سارے رشتیاں وچ کوئی ساک نہیں ماں دے ساک ورگا، پتر پاوے زمانے دا غوث ہوئے نہیں ماں دے پیرا دی خاک ورگا، گود ماں دیئے درسگاہ پہلے، گود ماں دیئے درسگاہ پہلے، ایتھوں زندگی دا نصب العین بن گئے، ایتھوں داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلان دے واسطے چین بن گئے، پیکر ماں جے شرم و حیا دیئے، پھر پتر ویگو سے سکلین بن گئے، سیدہ خاتون جنت جے ماں ہوئے سابے، او پھر لال وی سگی حسین بن گئے، دو جگ اندر جے تو سکھ چونے، دو جگ اندر جے تو سکھ چونے، دسا عمل میں کر تو کی لیا کر، وہ جس حال اندر ماں ہوئے راضی، اسے حال دے وچ تو جی لیا کر، اچھا بولنا ماں تو بول بیٹھی، اچھا بولنا ماں تو بول بیٹھی، ماں سامنے لبانو سی لیا کر، جدو تینو سکور دی لوڑ ہوئے، پیر ماں دے تو کے پی لیا کر، کیونکہ پتر پاویں زمانے دا ہوئے اے بھی، پتر پاویں زمانے دا ہوئے اے بھی، ماں پھر بھی پردے کج دیئے، نافرمان تے پاویں گستاخ ہوئے، صفتہ کر کر کے ماں نہ رج دیئے، سیاں کنواں تے پتر نوں لگے ٹھیڈا، سیاں کنواں تے پتر نوں لگے ٹھیڈا، سٹ ماں دے سینے چ وج دیئے، صابر عجم ماں دا پیار دٹھا، تھاندا پت تے ماں پہ رج دیئے، صدقے جاواں ماں دے نام تو میں، صدقے جاواں ماں دے نام تو میں، ماں آنکھیاں سینے چ ٹھنڈ پہنگی، نال پیار دے جدوں بھی ماں کہیے، انج لگ دا موچ کھنڈ پہنگی، جڑا ماں نو کرے نہ کنڈ یاروں، وہ دی کدے بھی پنجے نی کنڈ پہنگی، بیعتم جو ماں دا
ہوے سابے ان دوواں جہاناں چ پھڑ پئی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عباسی صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بڑا خوبصورت کلام پڑھا ہے۔ یقیناً جو والدین کا بے ادب ہے اسے کہاں دنیا میں فلاح مل سکتی ہے، اسے کامیابی آخرت میں کہاں مل سکتی ہے۔ ناظرین کرام اپنے ٹاپک طرف واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ مصور رضوی صاحب موجود ہیں، ان کی طرف آئیں گے۔ مصور رضوی صاحب، کیا خوبصورت منظر تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بت بھی توڑ دیے اور تجلیل مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم نے اٹھا کے باہر بھی پھینک دیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما تھے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حق آ گیا، باطل چلا گیا، اور باطل ہمیشہ مٹنے کے لیے ہوتا ہے۔ رضوی صاحب یہ بتائیے گا کہ بیت اللہ کی چابیاں، وہ کنجیاں جو تھیں وہ آپ نے لے کر وہ کس خوش نصیب انسان کو عطا فرمائی؟ سبحان اللہ۔ یہ فتح مکہ میں حضور نبی مکرم نے ہر جگہ پر جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح رحمت جو ہے وہ بانٹی اور بکھیری ہے۔ تو عثمان بن طلحہ وہ شخص جنہوں نے کبھی یہ کہا تھا کہ ہر کسی کے لیے کعبہ کھولوں گا، تمہارے لیے نہیں کھولوں گا، ہر شخص جو ہے وہ اندر جا کر عبادت کر سکتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا عثمان بن طلحہ ان کو چابیاں، ایک ایک پر احسانات، اللہ اکبر، ہر کسی پر حضور نے اس دن احسانات فرمائے ہیں۔ تو حضور نے چابیاں عطا فرمائی، اور پھر یہ نہیں کہا کہ آج کے لیے، حضور نے فرمایا صبح قیامت تک جو ہے وہ اگر کوئی ان سے چھینے گا تو وہ ظالم ہوگا، وگرنہ صبح قیامت تک یہ چابی جو ہے آپ کے پاس اور آپ کے خاندان کے پاس ہے۔ تو آج بھی بادشاہتیں بدلی ہیں، حکمران بڑے بدلے ہیں، لیکن چابی آج بھی عثمان بن طلحہ کے ہاتھ، ان کے خاندان کے پاس ہے، اور قیامت تک ان کے پاس رہے گی۔ مفتی صاحب یہ بیان فرمائیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو توڑ دیا اور وہاں پہ نعرہ یہ بلند کر دیا کہ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی اتنی بڑی تعداد تھی، اور جو آپ بات کہتے ہیں کفار مکہ تو انتظار میں تھے، پتہ نہیں اب ہونے کیا والا ہے، اتنا بڑا لشکر رسول اللہ لے کر آگئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا وہاں پہ اعلان فرمایا؟ جی یہ بہت بڑا اس پورے واقعے کا جو لب لباب ہے، سبحان اللہ، جو اس کا خلاصہ ہے، جو ایک مومن کو یہاں سے ایک عملی زندگی کے لیے کچھ رہنمائی ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جب یہ سب کچھ ہونے کے باوجود جو ضروری تصریحات تھیں، صفائیاں تھیں، وہ ہو گئیں، تو اب لوگوں سے پوچھا اب بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کروں۔ اب ان کو 21 سال کے ظلم بھی یاد تھے، اور سب کچھ ان کو یاد تھا کہ جو ہم نے جو کچھ کیا، تو بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو ان کو بھی پتا تھا یہ کون ہے۔ کہنے لگے، سہیل بن عمر ایک آدمی تھے، وہ کہنے لگے کریم ابن کریم، آپ بھی کریم ہیں، آپ کے باپ بھی کریم ہیں، آپ سے کیا توقع کی جا سکتی۔ تو اللہ کے نبی نے اس وقت جو جملہ ارشاد فرمایا، جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا، اس کا ایک ترجمہ تو ہم سنتے رہتے ہیں بھئی ٹھیک ہے معاف ہے، لیکن لا تثریب کو اگر آپ منطق جو ہے نا لغت کی اصطلاح میں جا کے دیکھیں تو لا تثریب علیکم اليوم کا مطلب ہوتا ہے لا تثریب، تمہارا جرم ہے کون سا جو میں معاف کروں۔ یہ جملہ کیا احسانات کی حد نہیں کر دی، تمہارا جرم ہے کون سا، اللہ اکبر، اللہ تمہارا جرم ہے کون سا۔ کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ دکھ بچھڑنے کا بھول جائے، سبحان اللہ، کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ دکھ بچھڑنے کا بھول جائے، پھر ایسے لمحے میں اپنے آنسو چھپا کے رکھنا کمال ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ اپنے وہ بلال بھول گئے، بلال کے ساتھ تم نے کیا کیا، کوئی تانا نہیں دیا، اپنی بات نہیں کی، اور آگے سے ایک اور جملہ ہے انتم الطلقاء، جب بھی کسی قوم نے اس زمانے پہ کسی اور پہ حملہ کیا، ان کو غلام بنایا، لونڈیاں بنایا، ان کی جو ہر چیز کو حلال کیا نہیں، آج تم کوئی غلام بھی نہیں ہے، سب آزاد ہو، تمہارا غم ہی کوئی نہیں، تم جاہل تھے، آج تم میرے کرم کو دیکھو تاکہ تمہارے لیے آنا آسان ہو جائے۔ تو فرمایا اس وقت جو یہ کہا انتم الطلقاء، آج تم آزاد ہو جاؤ، کسی کو نہیں کہا کہ جو مسلمان ہوگا وہ آزاد، جو مسلمان ہوگا وہ بچے گا۔ ریاست سمجھائی کہ ریاست میں سب کا حق ہے، بالکل صحیح، آپ اتنا کرم دو کہ ان کو دوسرا فیصلہ کرنے پہ مجبور نہ ہو، آپ کے قدموں میں گر جائے، کرم دکھاؤ نا، ہم سختی دکھاتے ہیں تو ہمارے کمیونٹی جو میجورٹی بھی ہے، دوسرے بھی ہیں، تو ہمیں ریاست ہے نا، ریاست کے اندر تو تمام مذاہب کے لوگ، تو ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سب کا حق ہے۔ اللہ کے نبی نے کسی نے کہا جو مسلمان ہوگا تو وہ بچے گا۔ پھر اسی کا عجیب واقعات دیکھا، پھر کچھ ایسے بھی غزوہ حنین اس کے بعد ہوا، تو کچھ لوگ یہاں کے کہا جو ہمارے ساتھ چلے گا اس کا جو حصہ بنے گا اس کو ملے گا۔ ایک صحابی صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مسلمان نہیں ہوئے لیکن اس شرط پہ کہ چلو ہم بھی چلتے ہیں، جنگ میں جب جیت ہوتی ہے مال غنیمت میں ہمیں بھی حصہ ملے گا۔ تو وہ اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ جب وہ جنگ جیتے اور معاملات میں اس میں جو مال غنیمت آیا، وہ مفسرین محدثین نے لکھا ہے
کہ وہ وادی بھری ہوئی تھی بکریوں کی، وادی بھری ہوئی تھی گایوں کی جی۔ تو ایک وہ صحابی صفوان یوں دیکھ رہے ہیں، اچھا آج پتہ چلا ہے ان کاموں کے لیے جنگ لڑتے ہیں اچھا، یہ اندر دل میں بات چل رئی ہے کہ اب پتہ چلا ہے کہ یہ شاید مال غنیمت کے لیے ایسا کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ وہ یوں اللہ کے نبی پاس ہی کھڑے تھے تو اللہ کے نبی نے کہا صفوان یہ بکریاں لینی ہیں؟ اللہ اکبر، تو کہا آئے ہوئے ہیں مل جائیں کچھ تو اچھا ہے۔ اچھا ان کو یہ لگا کہ 2-4 بکریاں، اللہ آپ نے فرمایا جتنی وادی میں دور تک نظر آ رہی نا بکریاں ساری تیری۔ اللہ، ایک آدمی کے لیے اتنا بڑا فیصلہ، حالانکہ سب کو بانٹنا تھا، ایک آدمی کو کہ ایک بن جائے ساری دنیا کا مال لگ جائے تب بھی سودا سستا ہے، ایک جہنم سے بچ جائے۔ سبحان اللہ، تو کہا سب وہ وہی قدموں میں گر گئے، ہم کیا سمجھتے تھے یہ کیا۔ سبحان اللہ۔ مجھ سے یہ بیان فرمائیے گا، اس موقع پر کچھ لوگ ایسے تھے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی بھی دے دی، اور خاص طور پہ ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کے اوپر تو مظالم کی انتہا کر دی تھی، اور خاص طور پہ جو وحشی تھے ان کے والے سے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا؟ وحشی اور اس طرح کے دوسرے جو مطلب جن کی طرف سے وہ بھاگ گئے تھے، ڈر گئے تھے، وحشی جو تھے وہ بعد میں مسلمان ہوئے، ان کا کتنا بڑا جرم کہ انہوں نے حمزہ رضی اللہ جو اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ محبوب چچا، سب سے زیادہ محبوب اور حضور کے لیے بدلہ لینے والے، اللہ اکبر، جب ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی عجیب ہے۔ تو جب یہ بھاگ گئے تو اللہ کے نبی کے انہوں نے پیغام بھیجا کہ میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ ہے کہ جو ہے وہ ہمارے لیے کیا ہوگا، معاف کر دیا جائے گا۔ اب ایک آدمی کو بچانے کے لیے پورا نظام حرکت میں آ رہا ہے، اللہ کا قرآن اتر رہا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، پریشان نہ ہونا، آ جاؤ۔ اچھا وہ کہہ رہے ہیں جہاں یہ ہو سکتا ہے، اللہ پہلے قرآن اترا ہے جس نے شرک نہیں کیا، شرک نہ ہو باقی سارے گناہ معاف کر دیں گے، تم نے قتل کیا نا معاف ہے، کہا ہو سکتا ہے نہ ہی کریں، ہو سکتا ہے نہ کریں، اللہ کہیں الا من تاب آمن عمل عملا صالحا اولئک یبدل اللہ سیئات، ہم تمہاری گناہوں کو نیکیوں میں بدلیں گے، کہا سارے بدلیں گے یا کم بدلیں گے؟ اب دیکھیں ایمان خود لانا ہے، اور جو انداز دیکھیں، اللہ کے نبی جب وہ اسلام لے آئے تو پھر حضور کے پاس تشریف لائے تو اللہ کے نبی نے کہا بس ایک کام کرنا، میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، مجھے حمزہ یاد آتا ہے، اور اسی طرح اکرمہ کے بارے میں بھی کہا۔ اور حضور اللہ کے نبی کی یہ صفات تھیں اور آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جو آدمی قیمتی ہوتا تھا نا اس کی اگرچہ وہ کافر ہوتا تھا پھر بھی اس کی تعریف کرتے تھے۔ خالد بن ولید کیسے مسلمان ہوئے؟ بالکل ایسے، اور سمامہ بن 9 سال کو جب آپ نے رہا کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس پروٹوکول کے ساتھ چھوڑ کے آنا ہے تاکہ یہ کیونکہ الناس منازلہم، جو عزت کے قابل ہے اس کو عزت دو، کیونکہ وہ تلوار کی نوک سے مسلمان نہیں ہوگا، وہ عزت لینے سے مسلمان ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سب ایک بڑی اہم بات تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کر لیا اب وہاں نہیں ٹھہرے، اب مکہ فتح کرنے کے بعد واپس مدینہ آ گئے، مدینہ کی محبت کی زیادہ تھی۔ ہاں یہ بڑی اہم بات، چونکہ آپ ماشاءاللہ خود بھی علمی ذوق رکھتے ہیں، آپ تھوڑا سا اشارہ کر دیتے ہیں کہ آگے آپ بتائیں، اس کو بڑی ضرورت ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، ایسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ اور یہ واحد شاید آپ کا پورے میں جہاں سے میرا بھی تجربہ ہے کہ جہاں پہ یہ لاہور رنگ والوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ایسے لوگ بٹھا دیے۔ بس کوشش کی ہے کہ ہم کچھ خود بھی سیکھیں، ہمارے ناظرین سیکھیں، تاکہ کوئی ہم سیکھ کے اس پہ عمل بھی کریں۔ ٹیم کو سلام کرتا ہوں، ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے آپ۔ جو آپ نے پوچھا کہ کیوں واپس آئے، اب مدینہ والے جو تھے نا، کیونکہ مکہ کے لیے تو آپ نے دعائیں کی تھی نا، اور جاتے ہوئے رو رہے تھے، آپ کے آنسو نہیں کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا، یا مکہ، اے مکہ، ما اطیبک، تجھ سے اچھا کون سا ہے، ما اطیبک من بلد واحبک الیہ، تجھے پتا ہے میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں، لولا اخرجونی قومی، اگر مجھے میری قوم نہ نکالتی، ما سکنت غیری، میں تیرے سوا دنیا کی کہیں نہ جاتا۔ یہ کعبے کو دیکھ کر، لیکن مجبوری ہے، جب واپس فتح مکہ ہوا تو اب مدینہ والے حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، وہ لگتا ہے اب واپس اپنے گھر آگئے ہیں۔ اللہ اکبر، ان کو اتنی بڑی، آج ہم اپنے شادی بیاہ کے موقع پر ہر ایک کو راضی کر دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مدینہ والوں سے پوچھو حضور کیا ہیں، کہتے قدر نویدہ بلبل جانے، سبحان اللہ، قدر نویدہ بلبل جانے، اس کے اس سے پیچھے کہتا ہے قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی، قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی، قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی۔ سبحان اللہ۔ تو مدینہ والے کیا کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ اپنا گھر فتح ہو گیا، آپ تو آپ اپنے رشتہ داروں میں آگئے، ہمیں چھوڑ دیں گے؟ کہا نہیں، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ اور فرمایا انصار تم وہ ہو، ایک طرف پوری کائنات ہو
اور ایک طرف انصار ہوں، میں انصار کے ساتھ کھڑا ہوں گا اگرچہ یہ تھوڑے بھی. سبحان اللہ، کیا خوبصورت پھر اس بات لیے ہے. وہاں سے واپس نکلے اللہ کہ میں اکبر. تمہارا دل، کیونکہ تم نے تب ساتھ دیے جب کسی نے ساتھ اللہ دیا، اکبر. تم نے تب گھر پیش کیے جب کسی نے نہیں اللہ کیا، اکبر. جب لوگوں نے مال روکا تم نے دیا، جب لوگوں نے آنکھیں دکھائیں تم نے نظریں جھکا کر سامنے اللہ قدموں میں اکبر. گرے، اور تم نے اپنے گھر میرے صحابہ کے لیے کھول دیے اللہ اور اکبر. کہہ دیا کہ ہمارے زمین ہے آدھی تم لے لو. اللہ جس کا ایک گھر تھا اس نے کہا درمیان میں، جس کا ایک کمرہ تھا اس نے کہا درمیان میں پردہ لگا دیتے ہیں، سبحان لیکن ہم آنے والے مہمانوں کو یوں عزت دیتے ہیں. اللہ کے اور نبی نے مقصد فرمایا دیکھیں، میں تم میں سے ہوں. اللہ اکبر. اور مجھے دیکھیں کہ اسی برکت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کی برکت سے وہ یثرب جو ہے مدینہ النبی میں جو ہے وہ مدینہ منورہ کنورٹ ہو گیا، اور آج تک مدینہ النبی جو ہے قیامت تک مشہور رہے گا. اور دوسری بات یہ ہے مجھ سے وہ جو آپ بیان فرما رہے تھے کہ جب صحابہ جو ہے غنیمت کے مال میں سے مہاجر صحابہ کو وہ دیا غنیمت کا مال، تو انصار صحابہ نے کہا کہ آپ نے سارا کچھ ان کو دے دیا. تو آپ نے جو بیان فرمایا تھا کہ وہ تو بھیڑ بکریوں کے ساتھ اپنے گھر میں جائیں گے، آج تم اللہ کے رسول کو اپنے گھر میں لے گئے. اس سے کیا نکل گئی صحابہ کی. اللہ اکبر. رضوی صاحب آپ کو بھی شامل کرتے ہیں گفتگو میں. یہ بیان فرمائیے گا کہ جب آپ نے بیت اللہ کو آپ نے چابیاں عثمان بن طلحہ کو دے دی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب اذان کا وقت آیا، اللہ کی کبریائی کے اعلان کے وقت آیا، وہاں پہ مہاجر صحابہ بھی موجود تھے، انصار صحابہ موجود تھے، اکابرین صحابہ موجود تھے، سیدنا صدیق اکبر موجود تھے، حیدر کرار موجود تھے، فاروق اعظم موجود تھے، عثمان ذو النورین موجود تھے، سارے صحابہ موجود تھے. لیکن کس کو بیت اللہ کی چھت پہ چڑھایا تھا؟ سبحان اللہ. دیکھیے پھر سے رحمت حضور کی اللہ اکبر. کہ جو ہے وہ انصار بھی ہیں، مہاجر بھی ہیں، اعلیٰ نسب بھی ہیں، قریشی ہاشمی بھی وہاں پر موجود ہیں، لیکن حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کو جو رنگ کے کالے ہیں، حضور نبی مکرم نے ارشاد فرمایا بلال کدھر ہے، اللہ اور بلال کو حکم فرمایا کہ کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ. اللہ اکبر. اب کائنات میں جہاں کہیں بھی جو ہے وہ اذان پڑھی جاتی ہے تو کعبے کی جانب رخ کیا جاتا ہے. اور بلال کی قسمت دیکھیے کہ آج کعبے کی چھت پر ہیں، تمام جید صحابہ کرام نیچے ہیں، اور بلال اذان پڑھ رہے ہیں، اور جس طرف اللہ کے نبی تشریف لے جاتے ہیں بلال اس طرف. سبحان اللہ. اور جو میسیج تھا اصل میں اس کے پیچھے کہ اتنے لوگ کھڑے تھے اور بلال اس مکے میں اللہ کی وحدانیت کی خاطر مارے کھاتا رہا. وہاں پہ ان مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، کوئلوں پہ لٹایا گیا، سینے پہ پتھر رکھا گیا، تپتی ریت پہ لٹایا گیا، مارے کھائیں، کوڑے کھائے. اور آج وہی سرداران سامنے کھڑے ہیں، ان کی اولادیں سامنے کھڑی ہیں، لیکن بلال کو یہ پروٹوکول دیا کہ بلال آپ چڑھیں. اتنے صحابہ کی موجودگی میں اور مکہ کے لوگ وہاں موجود تھے، ان کی موجودگی میں بلال کا چڑھ گیا نا، یہ پیغام دے رہا تھا کہ اسلام میں رنگ و نسل کی تمیز نہیں ہے. یہاں پہ وہی اللہ کے ہاں مقبول ہے جو ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم کے درجے میں فائز ہے. عدیل نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان کی طرف جائیں گے اور ہمیں خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں گے. عدیل بھائی بسم اللہ. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی کام سے گھر میں میرے رحمت ہوگی، اور ایک تیرا نام، ایک تیرا نام، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی. اور کبھی یاسین، کبھی طٰہٰ، کبھی کبھی یاسین، کبھی طٰہٰ، کبھی واللیل آیا، جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے،
کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی، جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی۔